बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वर्ल्ड टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं और अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज हैं, उन्होंने कुछ एहतजाज भी वहाँ पे किए हैं। आखिर इन एहतजाज का मकसद क्या था, और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है, जो कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं ईरान के ऊपर जो इसराइली बर्बरियत और जहरियत का सिलसिला जारी है, इस तनाज़र में भी हम इस दौरे को देखेंगे। और साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो पीटीआई के जो अकाउंट्स हैंडलिंग है, वहाँ पे जो प्रोपोगंडा हो रहा है आर्मी चीफ के खिलाफ, उसके अंदर जो भारतीय मुदाखलत है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान होंगे मोहम्मद नवीद भट्ट साहब। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इस टाइम अमेरिका के दौरे पर हैं और अफसोसनाक बात यह है कि वाशिंगटन के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर पीटीआई के कारकुन, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। कुछ क्यास आराइयाँ ये भी की जा रही हैं कि जो ईरान और इसराइल की कशीदगी है, इसमें अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा इससे इज्तनाब करे या दूर करे। ये किस हद तक इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के जो आसिम मुनीर साहब दौरे पर हैं फील्ड मार्शल, उसके वाले से ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया कि आप ईरान के मामले से दूर रहें। अभी ये शैम हुई हैं, अनऑफिशियल सारी चीज़ें चल रही हैं और लोगों की राय चल रही है। अभी इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब दौरा कंप्लीट करके वापस आएंगे और अगर वो ब्रीफ करते हैं पार्लियामेंट को या फिर प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके बाद भी चीज़ें सामने आएंगी। आया कि अमेरिका ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता भी कहा है फील्ड मार्शल साहब को या पाकिस्तान को, वो चीज़ें बाद में सामने आएंगी। इससे पहले अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। और जहाँ तक आपका बयान है कि पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे, पहली बात तो ये है कि वो बहुत थोड़े लोग थे नंबर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और जिन्होंने किया है वो पाकिस्तानी नहीं कहला सकते। ना वो उनको पाकिस्तान से प्यार है, ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी रिसेंट कुछ 1-2 माह के अंदर जो कामयाबियाँ समेटी हैं, उसके बाद फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एहतजाज करना ये समझ से बालातर है। कोई अक्ल से आरी शख्स पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान का मुखालिफ तो कर सकता है, ये पाकिस्तान का गद्दार तो ये चीज़ कर सकता है, लेकिन कोई हुब्बल वतन शहरी जो है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एहतजाज है, ये तो डेफिनेटली किसी भी सियासी जमात का हक होता है। अगर हुकूमत इनको परमिशन दे दे कि आप पटियाला जेल के बाहर एहतजाज कर लें और गिरफ्तारियाँ भी नहीं की जाएंगी, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में रहकर एहतजाज कर सकती है? और दूसरा, वाशिंगटन में एहतजाज क्यों किया गया है जबकि जो इमरान खान साहब को सजाएं वो तो पाकिस्तानी अदालतों ने दी हैं? अच्छा, आपने अभी जो 2 सवाल हैं उसमें आपने अपना खुद भी एक जवाब भी दे दिया। आपने कहा जी कि जो पीटीआई के लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका हक है कि वो किसी भी सियासी जमात का वो एहतजाज करें, और दूसरा आपने तो ये भी पूछ लिया कि वाशिंगटन में ही क्यों उन्होंने एहतजाज किया। तो इसी के अंदर जवाब है कि पीटीआई का हक ज़रूर है एहतजाज का, लेकिन कुछ आपकी कौमी सलामती के इशूज़ भी होते हैं, कुछ कौमी सलामती के मामला भी होते हैं, कुछ पाकिस्तानियत के मामला भी होते हैं। आपका एक आर्मी चीफ और हाई पर्सनैलिटी जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है और आप वहाँ पे एहतजाज करने पहुँच गए, और फिर आप उन लोगों ने जो बकवासियात वहाँ पे किया और इस तरह के बैनर्स पकड़े हुए थे, तो इसको मैं तो नहीं समझता कि ये किसी भी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और बाहर के लोगों के सामने अपने लोगों को बदनाम करें। ये शर्मनाक और मुनासिब हरकत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी सियासी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि आपका कोई भी हो, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के अलावा कोई भी आपका ऑफिशियल डेलीगेशन आपका अगर वहाँ पे गया है, किसी ऑफिशियल दौरे के ऊपर गया है, तो उसके ऊपर एहतजाज करना वैसे ही जो है एक शर्मनाक और एक घटिया हरकत है। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, अगर तो वो समझ बूझ रखते हैं तो उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आया कि ये हमने ठीक किया या गलत किया। और दूसरा, आपने एक और सवाल किया है कि पटियाला जेल के हवाले से, तो वो एहतजाज तो कर ही रहे हैं। देखें, उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किए हैं और उनके अभी भी लोग उनके साथ इंटैक्ट हैं,
وہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے احتجاج امپورٹنٹ نہیں ہے کہاں پہ اور کس وقت کیا جائے اور کون لوگ کر رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ چیز ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ لوگ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس تو عقل بوجھ اور سمجھ بوجھ ان کے پاس بھی ہے، جو ہے اس موقع پر احتجاج بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، کیونکہ یہاں یہ وقت ہی متحد ہونے کا ہے۔ اور اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور کسی ایک شخص کے بغیر بڑھ رہا ہے تو پھر ان لوگوں کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بندہ چھوڑیں گے تو پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا، عمران خان باہر آئے گا تو ہی پاکستان ترقی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان عمران خان کے بغیر بھی پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ اگر پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر احتجاج کیا جائے، لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ سپورٹیو ایک جو نیریٹو بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں وہ شہباز گل، محیط پیرزادہ اور عادل راجہ جیسے جو لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ اس پروپیگنڈا جب یہ پی ٹی آئی کرتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بیرونی عناصر خاص طور پر جو بھارتی لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ جو کریٹیکل ہے ہماری سرحد کے اوپر جنگ ہے، تو یہ کس حد تک خطرناک ہے پاکستان کے لیے اور جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں؟ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ان کا میں جو نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، یہ منافقین ہیں، یہ غدار وطن ہیں، جو انہوں نے ان کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ان کی جو ہے بغض سے بھری ہوئی ہے، پاک فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں، یہ ان کے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کریں اور ان کو پاکستانی شہریت ان کی کینسل کریں، یہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سچویشن بھی دیکھیں، ایک جو اوپینین لیڈر ہوتا ہے اور جس کے ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں رہ کر یہ سارا نام کمایا ہے، وہ فالوور گین کی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر نام ہے، میڈیا کے اوپر ان کا نام ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، یہ اوپینین لیڈر ہیں، تو ان کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہے کہ یہ اس موقع کے اوپر لوگوں کو متحد کریں، لوگوں میں انتشار نہ پھیلائیں، لوگوں کے ذہنوں میں غبار نہ بھریں، تو یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ہے اس چیز کو پاکستان کے اینٹی استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو بین ہونا چاہیے، ان کے اکاؤنٹ پاکستان کے اندر بین ہونے چاہیے اور ان کی شہریت کینسل ہونی چاہیے۔ جس طرح بھارت اور پاکستان کی جو حالیہ کشیدگی تھی، اس میں جو بھارتی چینلز ہیں انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کے اندر ان لوگوں کو پروگرام میں لیا، ان لوگوں کے سورس لائے، جس سے ان کا جو نیریٹو ہے وہ عام لوگوں تک یا انٹرنیشنل برادری تک بڑی آسانی سے پینیٹریٹ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہی چیز میں نے ابھی آپ کو کہی ہے، اس ساری کریٹیکل سچویشن میں اس سے پہلے جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، اور اب ہمارے جو ایران اور جو بلوچستان کے سرحد کے قریب ایک جنگ لڑی جا رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اور پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، تو اس موقع کے اوپر پاکستان کا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے، پاکستان کے موقف کو آگے تقویت ملنی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے خود ہی بتا دیا، تو ان لوگوں کا تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کو اب جو ہے وہ کچھ سمجھتے ہیں یا پاکستان کے حق میں کوئی بیان دے سکتے ہیں، یا سوری میرا ٹریک ہو گیا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اب مزید پاکستانی کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، آخر میں بتائیے گا جو ابھی حالیہ کشیدگی ہے جو جنگ ایران کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اس میں ایک طرف تو جو اسرائیل ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ایران کے اندر تباہی کر رہی ہے، دوسرا جو ایرانی رسپونڈ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو ایران ہے ایک سپر پاور جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک جو ہے اس کے خلاف نمبر آزما ہے، اور جو وہ کہتا ہے نا مرتا کیا نہ کرتا، وہ اپنی رینج کے اندر رہ کر استعداد کے اندر رہ کر کچھ نہ کچھ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اس رسپونڈ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کافی شہروں کے اوپر اسرائیلی جو شہر ہیں اس پہ کافی میزائل داغے ہیں ایران کے؟ دیکھیں فارسی کے اندر، کیونکہ فارسی ان کی زبان ہے، اس کے اندر ایک شیر سادی شرازی کی ایک رقائق ہے کہ جب شیر بلی کے اوپر چپٹتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو بلی جب کسی ایک کونے میں لگ جائے اور اس کے پاس کوئی رستہ نہ ہو تو وہ پنجہ گاڑ دیتی ہے شیر کے منہ کے اوپر۔ تو جب آپ نے ایران کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا، تو وہ مرتا کیا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کا حق بنتا ہے، جس طرح امریکہ کا حق بنتا ہے
کہ اس کے اوپر اس کی سوورنٹی ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کے شہری ان کو عزیز ہیں، اسی طرح ہر ملک کو اس کے شہری عزیز ہیں، اس کی سلامتی عزیز ہے، اس کے مفادات ہیں. جس طرح امریکہ کے اسرائیل کے مفادات ہیں، اسی طرح ایران کے مفادات ہیں، اسی طرح فلسطینیوں کے مفادات ہیں، اسی طرح اور جتنے ممالک ہیں جو ان کو ایک ہاتھ نہیں بار ہے، ان کے سب کے مفادات ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ان کے پاس ہو سکتا ہے، جو ان کے پاس پاور ہے، جو انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا پورا حق ہے ایران کو، کیونکہ اس نے جنگ شروع نہیں کی، جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے. تو اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر اٹامک پاور ہے، اس کے بعد اٹامک وار ہیڈز ہیں، وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں، ایران کے لیے بھی ضروری ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل رکھ سکتا ہے یا امریکہ ایٹمی طاقت ہو سکتا ہے تو ایران نہیں ہو سکتا. ایران کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر ملک کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایٹمی پاور اپنی سلامتی کے لیے رکھ سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں رکھنا تو یہ وہ منافقت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ مسلمان نہیں بستے، وہاں پہ کیا انسان نہیں بستے؟ ٹھیک، تو ایران کا بالکل وہ جو بھی کر رہا ہے وہ جائز کر رہا ہے، اپنے دفاع کے اندر کر رہا ہے. اور ہم پوری قوم اور پاکستان نے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ہمارا بچہ جو ہے اس کا دل ایران کے ساتھ رہتا ہے. بالکل ہمارا جو دل ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایران کو فتح نصیب کرے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.